یہ صرف دو ناموں کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے تصادم کی داستان ہے جس نے 21ویں صدی کی سیاست، جنگ اور عالمی تعلقات کا نقشہ بدل دیا۔ اسامہ بن لادن، ایک نام جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کئی پہلوؤں سے بھری ہوئی تھی، ایک تاجر، ایک جنگجو اور ایک دہشت گرد۔ اس کی زندگی کی کہانی کا آغاز سعودی عرب میں ہوا، جہاں اس کا تعلق ایک انتہائی مالدار اور بااثر خاندان سے تھا، مگر اس کا دل وہاں نہ تھا۔ وہ دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا تھا۔ اسامہ بن لادن کی تاریخ 1979 میں اس وقت بدل گئی جب اس نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لینا شروع کیا۔ وہ افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت فوج کے خلاف لڑتا رہا۔ اس دوران اس نے اپنے جنگی منصوبوں اور طریقوں کو مزید بہتر کیا اور اپنے گہرے نظریات کو جنم دیا۔ اسامہ بن لادن کی سوچ میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کا مقصد صرف سوویت یونین کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عالمی تحریک کا آغاز تھا جو امریکہ اور مغربی طاقتوں کے خلاف تھی۔ 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد اسامہ بن لادن نے اپنے نئے عزائم کو عملی جامہ پہنایا۔ اسامہ بن لادن نے القاعدہ نامی تنظیم قائم کی جس کا مقصد دنیا بھر میں اسلامی خلافت کا قیام تھا۔ یہ تنظیم مختلف ممالک میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے اپنی طاقت کو بڑھاتی رہی۔ 1990s کی دہائی کے آخر تک القاعدہ نے امریکی مفادات کو اپنے حملوں کا ہدف بنایا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کا دن تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ نے امریکہ کے نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں دہشت گردانہ حملے کیے۔ ان حملوں میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دونوں عمارتوں کو تباہ کیا گیا اور پینٹاگون پر بھی حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک غیر معمولی جھٹکا تھا۔ تقریباً 3000 افراد کی جان گئی اور دنیا بھر میں دہشت گردی کے بارے میں نئے سوالات اٹھے۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کو عالمی دہشت گرد قرار دیا اور اسے پکڑنے یا مارنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت جھونک دی۔ امریکہ کا رد عمل کا آغاز 9/11 کے فوراً بعد ہوا۔ امریکی صدر جارج بش نے افغانستان میں طالبان حکومت کو گرانے اور القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کیا۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں قدم رکھا اور طالبان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اسامہ بن لادن، جو افغانستان میں چھپ کر رہ رہا تھا، نے طالبان حکومت کی حمایت کی اور انہیں مغربی قوتوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی۔ امریکہ نے اس کے خلاف عالمی سطح پر ایک مہم شروع کی اور ہر طرف اس کا پیچھا کیا۔ امریکہ کے فوجی آپریشن اور طالبان کی حکومت کے خاتمے کے باوجود اسامہ بن لادن کا سراغ نہیں ملا۔ کئی سال تک اس کا پیچھا کیا گیا اور وہ مختلف ممالک میں چھپتا رہا۔ اس کے خلاف امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں پوری دنیا میں کام کر رہی تھیں۔ 2 مئی 2011 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر براک اوباما نے ایک تاریخی اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کے ایبٹ آباد شہر میں ایک آپریشن کے دوران مار دیا گیا۔ امریکی نیوی سیلز کی ایک ٹیم نے اس کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا اور اسامہ کو ہلاک کر دیا۔ اس خبر نے دنیا بھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی موت کو ایک فتح کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے اس کے پیچھے چھپی حقیقتوں اور اسامہ بن لادن کے نظریات کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ 2 مئی 2011 کو امریکہ کے اس وقت کے صدر براک اوباما نے ایک تاریخی اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کے ایبٹ آباد شہر میں ایک آپریشن کے دوران مار دیا گیا۔ امریکی نیوی سیلز کی ایک ٹیم نے اس کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا اور اسامہ کو ہلاک کر دیا۔ اس خبر نے دنیا بھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی موت کو ایک فتح کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے اس کے پیچھے چھپی حقیقتوں اور اسامہ بن لادن کے نظریات کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد امریکہ اور دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ایک نئی شکل ملی۔ امریکہ نے اپنے آپریشنز کو تیز کیا اور دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر اپنی حکمت عملیوں کو مزید مضبوط کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسامہ بن لادن کے نظریات نے ابھی تک بعض علاقوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھی اور اس کے پیروکار مختلف علاقوں میں متحرک رہے۔ اسامہ بن لادن کے خلاف جنگ کے دوران ہونے والی ہزاروں جانوں کی قربانیوں، اقتصادی نقصانات اور سیاسی پیچیدگیوں کے باوجود اس کے نظریات کا اثر آج بھی بعض جگہوں پر موجود ہے۔
اسامہ بن لادن بمقابلہ امریکہ کی یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک دور کے بدلنے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں عالمی سیاست، معاشی اثرات اور انسانی حقوق کی بھی بات کی جاتی ہے۔ اس کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے رہنماؤں اور عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جڑیں صرف اسامہ بن لادن یا القاعدہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیچیدہ عالمی مسئلہ ہے جس کا حل سب کو مل کر نکالنا ہوگا۔